وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں تمہارا بھائی ہوں، تم ان لوگوں کی حرکتوں سے رنجیدہ مت ہونا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوبارہ ملک مصر میں داخل ہوئے اور عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بقول مفسرین انہوں نے عزیز مصر سے کہا آپ نے جس بھائی کو لانے کا حکم دیا تھا وہ ہم لے کر آئے ہیں اور وہ اب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی۔ پھر لوگوں نے والد نامدار کا سلام عزیز مصر کو پہنچایا اور سلام و دعا وغیرہ کے بعد جب کھانے کا وقت ہوا تو عزیز مصر نے آمنے سامنے دو بھائیوں کو ایک ساتھ بٹھلایا۔ بنیامین 11ویں تھے، لہذا وہ اکیلے پڑ گئے اور اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگے۔ آج اگر یوسف موجود ہوتے تو وہ دسترخوان پر ان کے ساتھ بیٹھتے۔ یہ منظر دیکھ کر عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا۔ پھر سونے کے وقت بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ بنیامین اکیلے رہ گئے تو تنہا رہ جانے کی وجہ سے عزیز مصر نے ان کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلایا۔ پھر بات چیت کے ذریعے جب پوری طرح تصدیق ہو گئی اور اطمینان ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامنے اپنا راز ظاہر کر دیا اور بتلا دیا کہ میں تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے بھائیوں کے مجھے ستانے کے باوجود مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ملک مصر جیسے متمدن ملک کی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی اور پھر جدائی کے بعد ایک دوسرے کی ملاقات کا اس طرح سامان مہیا فرما دیا۔ ہماری جدائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے جو انشاءاللہ بہت جلد تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم سب کی زندگی انتہائی راحت و سکون کے ساتھ گزرے گی، لہذا بھائیوں نے جو کچھ تکلیف دی یا اظہار رسانی کا معاملہ کیا تم اس پر کسی طرح کا رنج و ملال مت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ظاہر ہو جانے کے بعد بنیامین نے کہا کہ اب میں آپ سے ہرگز جدا نہ ہوں گا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو باپ کے رنج و غم بڑھانے کا باعث ہوگا اور پھر تم کو روکنے کے لیے بظاہر ایسا کام کرنا پڑے گا جو تمہارے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ بنیامین نے کہا آپ کو اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا شاہی پیالہ ان کے سامان میں رکھ کر روکنے کی تدبیر کی، جس کو اگلی آیتوں میں ہم سمجھیں گے۔